السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا جی، وہ آن لائن کر دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہم نے کل تھوڑا سا اینڈ پہ دیکھا تھا کہ اللہ پاک جو اپنے رزق کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، جو اللہ پاک کی تقسیم ہے وہ کس طرح ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے کہ جس کو اللہ پاک چاہتا ہے اس کو کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ذرا تنگ رزق اس کو آزماتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ جو تمہارا مال ہے، یہ تمہارا جو ایک قسم کا اللہ پاک نے مال اور بیٹوں کی بات کیا ہے، اور یہ دونوں بھی رزق میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اسینشلی میں بتایا ہوا ہے کہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا، یہ تمہارا امتحان ہے، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ تو اب ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک کم دیتا ہے ان کی آزمائش کیا ہے؟ ان کی آزمائش یہی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اور اگین بات یہی آ جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ میری ایک جاننے والی ہیں، ان کا بیٹا آپ دیکھ لیں کہ اس نے امریکہ میں اس نے کیا ہے لاء، ٹھیک ہے، LLB ماسٹرز جو بھی اس نے کیا ہوا، بیرسٹری کی ہوئی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن اب وہ اپنے فرینڈ گروپ میں واحد بندہ ہے جس کو جاب نہیں ملی، باقی سب کو مل گئی، اس کو نہیں ملی، کوالیفیکیشنز سیم ہے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں، یہی اگزامپل اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے کیا پتہ اب مل گئی ہو، یہ تو میں ایک پرانی اگزامپل آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، لیکن بہت عرصہ وہ اس چیز کی وجہ سے ڈپریشن میں رہا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہی، مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ اب وہی بات ہے کہ اب اس میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے وہ اس کو آزما رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تم اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد، حاصل یعنی کہ علم اور تعلیم اور ہنر حاصل کرنے کے بعد اگر تمہیں جاب نہیں ملتی تو تم کیا کرتے ہو؟ تم ناشکری کرتے ہو، یا تم اور وسائل ڈھونڈتے ہو، یا تم لگے رہتے ہو کہ نہیں میں نے دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ایک یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور ہم نے جیسا بھی بات کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ پاک جو ہے نا وہ بہت زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ ان کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی ناشکری تو نہیں کر رہے، ناشکری ان دا سینس کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شکر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر کریں۔ وہ اس کشادہ رزق میں بھی نقصان یعنی کہ نقص نکالتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کپڑے آئے ہیں، بہترین کپڑے ہیں جو کہ کسی اور تیسرے بندے کو کہے گا کہ بالکل پرفیکٹ پیس ہے، وہ کہنا نہیں اس کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے تھا، اس کا گلا ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا، یہ مجھے نہیں پسند، میں نے نہیں پہننا، ٹھیک ہے۔ کچھ سچویشنز میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کپڑا خریدا ہے، آپ کو وہ کپڑا بہت اچھا لگا ہے، اور اگر درجن اس میں تھوڑا سا اس کا بیڑا گرک کر دیتی ہے پھر جائز ہے، لیکن ہر چھوٹی چیز میں آئی گیس آپ نقص اگر آپ نکالیں نا، وہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ کے بعد جا کے وہ ناشکری کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم کھانے پینے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر مہینے میں ایک دفعہ نمک کم یا زیادہ ڈل گیا ہے تو آپ کہہ دیں کہ اچھا آج اتنا اچھا نہیں بنا، یا تو اگلی بار ذرا دھیان کا رہنا۔ لیکن اگر آپ ہر دن اس میں نقص نکالنے لگ گئے ہیں، نقص نکالنے کے بعد میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ نقص نکالنے کے بعد وہ کہیں گے ہم تو الحمدللہ سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ کیسا شکر ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہلے آپ نے سارا اس کا نقص نکالا، آئل کم ہے، آئل زیادہ ہے، بھنائی نہیں ٹھیک ہوئی، گوشت کچا ہے، جو بھی آپ نے کر دو، اسمیل آ رہی ہے، یہ ہے وہ سب کچھ کر لیا، اور اینڈ پہ الحمدللہ ہم تو سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ اس میں تھوڑا سا تضاد آ گیا، آپ کے بات کے اندر اور آپ کے ایکشنز کے اندر تھوڑا سا تضاد آ گیا۔ تو ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو غربت جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اور اسی طرح جو مالداری ہے نا وہ اللہ پاک کی رضا کی دلیل نہیں ہے، دونوں امتحان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور
اس سے ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ ہم نے کبھی بھی اللہ پاک کی اس تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹھ کر کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کہ اللہ پاک نے مجھے فلاں چیز کیوں نہیں دی، اس میں کیا حکمت تھی؟ فوراً اگین نہیں سمجھ آتی، کچھ عرصے بعد بندہ اگر سوچے نا تو پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ ایک لے سکتے ہیں کہ بھائی مجھے وہ جو ایک جاب تھی جس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، جو میری ڈریم جاب تھی، جو میں بڑے آفس میں کام کروں گی، میں یہ کروں گی، وہ اللہ پاک نے میرے لیے کیوں نہیں لکھی ہوئی تھی؟ میں اس طرف کیوں نہیں جا سکی؟ اب اس کی حکمت اس وقت تو نہیں سمجھ آئے گی، اس وقت تو آپ کا دل جو ہے وہ چور چور ہوا ہے کہ بھائی مجھے وہ جاب نہیں ملی، باقی سب کو مل گئی ہے. لیکن بعد میں اگر آپ سوچیں جا کے تو پھر آپ کو اس کے نا تھوڑے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے کیوں نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ وہ جو جاب ہے وہ حلال نہ ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ ایسپیکٹس ہوں جو حلال نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جاب ایسی تھی جو آپ کو غلط راستے پر لے کے جا سکتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ میں کیونکہ میں وکیل ہوں، میں اپنے فیلڈ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ بغیر پراپر دین کے علم کے اگر آپ یہ پروفیشن اختیار کرتے ہو نا، تو اور آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروفیشن اور سارے پروفیشن ہی آلموسٹ رشوت پہ چلتے ہیں، تو یہ آپ کو ہیلپ کرنے کے بجائے نا آپ کا بگاڑ کا ریزن بن سکتے ہیں. آپ الٹیمیٹلی آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 2-3 سال آپ ایماندار بننے کی کوشش کریں گے، الٹیمیٹلی آپ یہی اینڈ پہ اخذ کریں گے کہ نہیں پوری دنیا کرتی ہے، اسی طرح چلتا ہے، اور پھر وہ یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اسی طرح چلتا ہے نا. بچے اکثر پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے، کیوں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک جینوئن سوال ہے جو سارے پوچھتے ہیں، میں نے بھی بہت دفعہ پوچھا ہوا ہے، لیکن مجھے آگے سے یہ جواب آیا ہوا کہ بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں؟ مطلب یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے. کیا مطلب دنیا ایسے چلتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز آ گئی. اور پھر ایک ایگزامپل آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے بات کی ہے کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے وہ بھی ایک رزق ہوتی ہے. اب صحبت آپ دیکھ لیں، فرینڈ شپ جو ہے وہ بھی رزق ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میری اس فلاں بندی کے ساتھ اتنی اچھی فرینڈ شپ تھی تو وہ اچانک سے ختم کیوں ہو گئی؟ وہ میرے سے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اگین اس وقت نہیں پتہ لگے گا، بعد میں جا کے پتہ لگے گا کہ اچھا اس میں ہی بہتری تھی، کہ وہ جو اس کی صحبت تھی وہ مجھے نقصان دے رہی تھی، اسی لیے اللہ پاک نے اس کے اور میرے درمیان دوری ڈال دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ پاک نے جو ہمیں رزق دیا ہے، اب اللہ پاک نے ہم نے کل انفاق کا کانسیپٹ بھی دیا کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے اللہ پاک کی راہ میں ہی خرچ کرنا. خدمت خلق میں چاہے وہ ٹیچنگ آ گئی، چاہے وہ سوسائٹی کا کوئی بھی فنکشن آ گیا، ہم نے کل سویپر کی بات کی تھی، پلمبر کی بات کی تھی کہ ان کے بغیر ہماری سوسائٹی چل نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ ان کا جو ہنر ہے، ان کے جو سکلز ہیں، وہ ان کا رزق ہے. وہ آ کے ہماری ہیلپ کرتے ہیں، وہ ان کا انفاق ہے، وہ ہم پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں. ہم اپنے مال میں سے جو ان کو پے کرتے ہیں وہ ہمارا انفاق ہے، وہ مال ہمارا رزق ہے، اور ہم اس رزق کو ان کے ہنر کے بدلے دے رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ہم ہر دن جو ہے اس ریالٹی کو لیو کر رہے ہیں، انفاق کی اور رزق خرچ کرنے کی اور اس کو یوٹیلائز کرنے کی، یوز کرنے کی. اب یہ ایک چیز آتی ہے کہ اب اللہ پاک نے جو ہمیں رزق دیا ہے اگر ہم اس کو جمع کر کے رکھنے لگ جائیں تو وہ کیسا ہے؟ یہ اللہ پاک نے ہمیں الاؤ نہیں کیا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ہم رزق کو، یعنی کہ یہ ہوتا ہے روک لینا. روک لینا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو آپ اس کو کسی اور پر خرچ نہ کریں. آپ کہیں نہیں میرا تو رزق ختم ہو جائے گا، میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. اسی طرح نالج کا بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ ایون نالج شیئر کرنے کے معاملے میں بھی کنجوس ہوتے ہیں. یہ چیز میں نے اسکول میں میں نے یہ نوٹ کی تھی کہ بچوں کے اندر اتنا زیادہ کمپٹیشن ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے آنسر میں نا میں نے ایک ایکسٹرا چیز لکھنی ہے تو کسی کو پتہ نہ لگے. وہ چلیں ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ تب اسٹوڈنٹ ہوتے ہو، تب آپ نے نمبرز گین کرنے ہوتے ہیں، وہ ہے. لیکن یہ والا جو رزق ہے، جو علم والا اور جو اصل جو ہمارا دین کا علم ہے، اس میں کنجوسی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر تم نے ایک چیز سیکھی ہے تو تم اگلے بندے کو سکھاؤ، کیونکہ وہ ایک صدقہ جاریہ کی پھر ایک چین بن رہی ہے. ہمارے فائدے کے لیے ہمیں یہ کہا گیا. ٹھیک ہے، ہم نے اب یعنی کہ جو رزق ہے، اب رزق کی ہم نے ڈفرینٹ فارمز جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کو صرف اپنے لیے جمع نہیں کرنا، ہم نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مال کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم ہے.
اور وہ کیوں ہے حکم کہ ہم اپنے مال کو جمع کر کے ہم نے کیا کرنا ہے. جب پانی جو ہے اگر ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو اس میں اسمیل آنے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ جاری رہتا ہے تو اس میں اسمیل نہیں آتی, وہ تازہ رہتا ہے. تو اسی طرح مال کا بھی کانسیپٹ آپ یہ رکھ لیں کہ اگر وہ فلو میں رہے گا نا سوسائٹی میں, اگر وہ فلو میں رہے گا تو پھر ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو جمع کرنے لگ جائیں گے اب خود غرضی کی وجہ سے, تو پھر وہاں پہ بگاڑ پھر جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہے نا دل سخت ہونے لگ جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اپنے لیے سخت ہونے لگ جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اپنے لیے سیو کیا ہے, یہ میں نے کمایا ہے, میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح نالج کے بارے میں بھی کہ میں نے تو سفر کر کے پتہ نہیں میں کہاں گیا ہوں, میں کہاں گئی ہوں, میں نے وہاں سے جا کے علم حاصل کیا, تو میں لوگوں کو آ کے ایم ہی بتا دوں. یعنی کہ ایک یہ بھی آتی ہے. اگین میں وہ بات کہوں گی کہ اس کے اندر انفاق جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ اپنی سروسز کے بدلے کسی سے اجرت لیں, وہ الاؤڈ ہے, وہ جائز ہے, وہ آپ لیں. لیکن اگر آپ کو اگر حکمت سے آپ نے کام لینا ہے, اگر آپ کو ایک موقع اگر مل رہا ہے کہ آپ کسی کو ایڈوائس دے سکتے ہیں یا پھر کہیں بات اگر چھڑ گئی ہے, تو اگر آپ کے پاس وہ ریکوزٹ نالج ہے, اگر آپ کے پاس حوالے ہیں تو آپ دیں. اگر آپ کے پاس وہ ریکوزٹ نالج نہیں ہے تو پھر آپ خاموشی اختیار کریں, کیونکہ آپ غلط نالج نہیں اوبیسلی پھیلانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو پھر حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. تو اگر یعنی کہ بات یہ آ جاتی ہے, ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اللہ پاک کی ڈسٹریبیوشن کا کہ انسان کے پاس مال ہو سکتا ہے, انسان کے پاس کشادہ رزق ہو سکتا ہے, لیکن اس رزق کے باوجود اگر اس کے دل میں سکون نہیں ہے, برکت نہیں ہے, وہ عبادت میں اس کو لذت نہیں آ رہی, دعا میں خشوع نہیں ہے, اور دل میں اگر نرمی نہیں ہے نا, تو ایسے رزق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیونکہ آپ نے اپنی گروتھ کو, اپنے بڑھنے کو, اپنے آپ کو بہتر کرنے کو آپ نے روک لیا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کی وہ اسٹیگننسی آ گئی ہے نا. کبھی کبھی ہوتا نہیں ہے, آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ بہت عرصہ ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے میں ایک ہی مقام پر کھڑی ہوں, لائک میں بہتر نہیں ہوئی ہوں. یعنی کہ اگر بندہ اگر سوچے کہ اگر میں اپنے آپ کو پچھلے مہینے سے کمپیئر کروں تو میرے اندر کیا ڈفرینس آیا ہے, میں بہتر ہوئی ہوں یا میں بدتر ہوئی ہوں, ہے نا. یہ بندہ ایک سوال اپنے آپ سے کرے. تو اگر آپ کو اس میں تھوڑی سی بھی بہتری نظر آتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اب بندہ یا تو یہ سوچ سکتا ہے کہ اگین وہی آل اور نتھنگ والی اپروچ, کہ بھائی میں تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, تو محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا, انسان مایوس یعنی کہ ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی, لیکن انسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ریمائنڈرز جو ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو رزق ہے نا وہ صرف کوانٹٹی پہ یعنی کہ اس کی مقدار پہ مبنی نہیں ہے, اس کی کوالٹی کے اوپر بھی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں برکت ہے, پاکیزگی ہے, حلال ہے وہ یا حرام ہے, اور اس کا روحانی اثر کیا ہے. یعنی کہ جیسے اگر ہم ایک تو مال والی بات آتی ہے نا, چلیں ٹھیک ہے اگر ہم مال کو ہی لے لیتے ہیں, اگر ہم نے وہ کمایا ہے تو ہم نے جب وہ کمایا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اس کو اللہ پاک کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے, چاہے ہم نے زکوٰۃ دے دی ہوئی ہے یا ہم پر ابھی زکوٰۃ نہیں لگتی, تو ہم زکوٰۃ تو نہیں لگتی لیکن یہ کہ آپ صدقہ تو دے سکتے ہیں, چاہے آپ 1 روپے چاہے 100 روپے جتنا دیں, اگر آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے دے سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دیں, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ جو مجھے اللہ پاک رزق دے رہا ہے اس کو میں شیئر کیسے کر سکتی ہوں. اپنی ہر جگہ, ہر جو بندہ ہے وہ اپنی جگہ کوشش کرے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے بندے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی کوشش کریں, ہر بندے کی کوشش مختلف ہوتی ہے. ایک اچھی کسی کو نصیحت کرنا, بچے کو سمجھانا, یہ بھی آپ کا انفاق ہے, یہ آپ کا اس کے اوپر خرچ کرنا ہے. اور جو نصیحت جس کو دی جا رہی ہے وہ اس کا رزق ہے کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا میری ماں نے یا میرے باپ نے یا میری بہن نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے. ابھی اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو بات ہے وہ اس کا رزق ہے, اس کو تو لگے گا کہ میرے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے, مجھے لائک باتیں کہی جا رہی ہیں جو بھی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ 10 سال بعد 20 سال بعد کبھی نہ کبھی وہ ایسا ایکسپیرینس آئے گا اس کے اوپر کہ وہ کہے گا کہ اچھا نہیں مجھے یہ چیز سمجھ. اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اچھا تو ہم نا بس اب دیکھتے ہیں کہ ہم جو رزق اللہ پاک نے دیا نا اس کو ہم ایکیومولیٹ یا جمع کرنے کے بجائے ہم اس کو خرچ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے زکوٰۃ اور صدقہ ایک تو دیکھا ہے. تیسری چیز مہمان نوازی آ جاتی ہے کہ جب آپ کے گھر مہمان آئیں, کیونکہ ہر مہمان جو ہے نا وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے,
تو آپ جو ہے نا ان کو بہت اچھے طریقے سے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قرض لے کر ان کو انٹرٹین کریں، نہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس ٹائم میں جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ ان کو بہترین طریقے سے انٹرٹین کریں۔ محتاج جو ہے اس کی آپ مدد کریں۔ اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ہیلپ اس کو یعنی کہ ہیلپ کی اس کو ضرورت ہے، اگین جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ یہ صرف مالی اعمال نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی جو تقسیم رزق ہے نا اس کے ساتھ صحیح تعلق کا اظہار ہے کہ آپ اللہ پاک کے دیا ہوا جو ہے رزق اس کو آپ صحیح طور پہ استعمال کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ لوگ پھر کل یہ تو کہہ سکیں گے نا اللہ پاک کے سامنے کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی۔ یہ تو نہیں نا کہ ہم بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گے اللہ پاک ہم نے کوشش کی تھی، اور اللہ پاک کوشش ہی دیکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جیسے جسم کی ضرورت کھانا ہے، ٹھیک ہے، اگر کھانے کے بغیر ہم فنکشن نہیں کر سکتے، کھانے اور پینے کے بغیر، اسی طرح جو روحانی رزق ہے نا وہ مادی رزق کے اندر آتا ہے، روحانی رزق اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اللہ پاک سے ایمان میں برکت، ایمان میں زیادتی، ہدایت، علم، یہ چیزیں اگر نہیں مانگیں گے نا، رشد کیا تھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے، اگر ہم وہ نہیں مانگتے بولا نہیں جا رہا اگر ہم وہ نہیں مانگتے نا تو پھر ہماری جو روحانی رزق ہے نا وہ تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم مادی رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، اسی طرح روحانی رزق کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت تلاش کریں، ٹھیک ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ دین کے قریب ہیں، دین سکھاتے ہیں، دین صرف سکھاتے نہیں ہیں، دین کو جیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جتنی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، ان لوگوں کی صحبت تلاش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں گے برعکس ان لوگوں کی صحبت میں جو آپ کو دین سے دور کرتے ہیں۔ اگین ہم نے وہ بات کی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تصویریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور منہ سے اس ساتھ ہی تصویر بھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ فلاں ہے کیسی فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، کیا فائدہ ایسی تصویروں کا؟ وہ صحبت اگر اگین آپ کو حکمت سے کام لینا پڑے گا کہ وہ صحبت آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہو گیا، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ ایک یہ ہے، اور پھر یہ کہ آپ نالج کے سرکلز جو ہیں، جیسے اب ہم اگر ہمیں پتہ لگتا ہے، اگر ہمارے محلے میں اگر ایک درس نہیں ہو رہا، اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک نئی وعلیکم السلام کہ اب اگر فلاں جگہ پہ درس سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم وہاں پہ جائیں۔ مجھے یاد اینی ویز اس کے اندر ہم نے دیکھتے ہیں مالک ابن دینار، یہ نام لکھ لیں، یہ ایک تابع یا تبع تابعین تھے حضرت، ہاں جی، مالک ابن دینار، ابن دینار، دال یا نون الف نا اور را، جی دینار، جی۔ تو ان کا قول ہے کہ جب تم اپنے دل میں سختی، جسم میں کمزوری اور رزق میں محرومی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ایسی بات کی ہے جو تمہارے کام کی نہ تھی۔ جب تم اپنے دل میں سختی، جسم میں کمزوری اور رزق میں محرومی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ایسی بات کی ہے جو تمہارے کام کی نہ تھی، یعنی کہ تم نے کسی ایسی چیز میں، کسی ایسے کام میں اپنی ٹانگ اڑائی ہے جہاں پہ تمہیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے بڑی، بلکہ اس کا جو بیسس ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اسپرچولی، جو آپ کی روحانی جو رزق ہے، اگر آپ اس کو مینٹین اور برقرار رکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے ایکٹیولی بچنے کی کوشش کریں۔ تو مالک ابن دینار کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ان تین چیزوں میں آپ کو تھوڑی سی کمی یا کمزوری یا وہ محسوس ہو رہی ہے تو اس کا آپ پتہ لگ جاؤ، یعنی کہ چوکنے ہو جاؤ کہ تم جو ہو سکتا ہے کہ تم نا ایک گناہ کے اندر ملوث ہو گئے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔
اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم رینڈملی ہم آؤٹ آف کنسرن کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی فیملی, ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم چغلی نہیں کر رہے, ہم فکر کر رہے ہیں. وہ یہ بھی جو ہے نا, ہمیں فکر جو ہے نا یہ بھی ایک حد تک جائز ہے. ہم اس کو جسٹیفائی ایز اے جسٹیفیکیشن نہیں ہم استعمال کر سکتے کہ ہم کسی کی فیملی میٹرز یا کسی کے بارے میں ہم بات کریں, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بس سوچیں کہ آپ بس یہ سوچیں کہ اچھا لائک میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی ہوں جس سے لائک میرا یہ والا جو رزق ہے, جو روحانی رزق ہے, وہ لائک تھوڑا سا رکا ہوا ہو, ٹھیک ہے. یہ ہم ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد نا ایک سوال اگین ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسٹریبیوشن ڈسکس کی تھی, لیکن اب ہم اس مالک ابن دینار کی اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کوشچن دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو گناہوں میں اتنے ملوث ہیں, لیکن اللہ پاک نے ان کو بہت دیا ہوا ہے, اتنا ان کو دیا ہوا کہ بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے یہ سارا انہی کو ملنا تھا. لیکن اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مادی رزق تو ضرور دیا ہے, پاک نے ان کو مادی رزق تو ضرور دیا ہے, غیر مادی بھی دیا ہوگا, لیکن ان کو روحانی رزق سے اللہ پاک نے محروم رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. روحانی رزق کی محرومی مادی اور غیر مادی رزق کی محرومی سے بہت بدتر ہے, کیونکہ اگر ہمارے پاس روحانی رزق نہیں ہے نا تو چاہے ہم دنیا میں کتنے ہی کامیاب ہو جائیں, جب آخرت میں نہیں ہم کامیاب ہو سکیں گے تو فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں اس مال کا, کوئی فائدہ نہیں ان کپڑوں کا, کوئی فائدہ نہیں اس خوبصورتی کا, کوئی فائدہ نہیں ان محبتوں کا جو لوگ ہمیں دیتے ہیں یا ہم ان لوگوں سے جو ان لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں, اگر ہمارے پاس روحانی رزق نہیں ہے. الرزاق ہے. اس کے اندر سب سے بڑی اگزامپل قرآن پاک میں ہمارے پاس قارون کی ہے, جس کا ذکر سورہ القصص کے اندر ہوتا ہے. سورہ القصص کی آپ لوگ آیات لکھ لیں, آیات نمبر لکھ لیں, اور پھر بس میں ترجمہ پڑھوں گی ان کا. 76 سے 82, سورہ القصص کی آیات نمبر 76 سے 82. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. قارون کون تھا؟ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر اس نے انہی پر زیادتی کی, اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں. ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, یعنی کہ قوم کے لوگوں نے اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کی. اور پھر مزید کہا کہ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو, نصیحت. اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. اگین وہی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالاسباب ہے, آپ دین اور دنیا آپ نے اکٹھے لے کر چلنے نہ کرو. اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو. انفاق والا کانسیپٹ آ گیا کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو. اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو, یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس کے جواب میں قارون کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں, یا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی, اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. یعنی کہ اللہ پاک یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اتنے اپنے جرموں میں, اتنے اپنے گناہوں میں آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ان کو موقع بھی نہیں دے گا. ہمیں تو پھر بھی تھوڑا سا ہے کہ ہم سے سوال کیا جائے گا, ہمیں تو امید ہے کہ ہم سے, بھئی آپ سوچیں کہ اللہ پاک ہم سے سوال ہی نہ کرے. اللہ پاک کہ تم تو اتنے گئے گزرے ہو, تم تو ویسے ہی میری نظروں سے دور ہو جاؤ, اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ پاک ہمیں کبھی بھی اس کیٹیگری کے لوگوں میں نہ ڈالے. اللہ پاک ہم سے کرے سوال, لیکن ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ڈال دے, کیونکہ اگین ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم حساب کتاب دے سکیں. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, ہم نے اللہ پاک کی رحمت سے ہی بخشے جانا ہے, تو ہم نے دعا یہ مانگنی ہے, لیکن ساتھ میں ہم نے ایک دعا کا پہلو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں بھی نا ہمیں شامل کریں کہ جن سے تو سوال کرے گا ہی نہیں, اور ان کو تو سیدھا ہی جو ہے ان کے انجام تک پہنچا دے گا, برے انجام تک. کیونکہ اللہ پاک نے یہاں پہ کہہ دیا ہوا ہے اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا.
انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل. اچھا پھر آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے قارون کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان یعنی کہ ٹھٹے کے ساتھ نکلا. جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتیں جو قارون کو عطا کی گئی ہیں, یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے. اب ہم نے پچھلے آیات میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو نصیحت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. یہ فساد ہی تھا کہ آپ لوگوں کے دل میں یہ آپ انوی ڈال رہے ہو, یہ آپ حسد ڈال رہے ہو, دنیا کی حسد ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا, اب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. اب یہ انہوں نے پہلے قارون کو نصیحت کی, قارون تو نہیں سدھرا. پھر اب یہ ان لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں جو قارون سے حسد کر رہے ہیں. وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو حسد ہے وہ غلط جگہ ڈائریکٹڈ ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک حدیث دیکھی ہے کہ حسد جو ہے صرف دو چیزوں میں جائز ہے. ایک اس بندے کے اگینسٹ جس کو اللہ پاک نے رزق اتنا دیا ہوا ہے لیکن آگے کیٹیگری کیا تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی کرتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جس کو اللہ پاک نے حکمت عطا کی ہو, اور حکمت بھی کہ وہ اس حکمت کو یوز کر کے لوگوں کو کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اب اس حدیث کے اندر بھی اس کا رزق کیا تھا بندے کا, وہ مال اور حکمت, اور انفاق کیا تھا کہ وہ مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور حکمت سے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے. یعنی کہ یہ دیکھیں دونوں کتنے انٹرلنکڈ کانسیپٹس ہیں. اچھا جی, اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا, اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں, اب یہاں پہ تو ہم اس کا لٹرل میننگ ہی دیکھتے ہیں. میں تو لٹرل میننگ ہی دیکھوں گی کہ آپ سوچیں کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ کو زمین میں کوئی ایسے دھنسا دے, اور اوپر سے لائک مٹی تھوڑی سی ایسے لائک آپ تو ہل ہی نہیں سکیں گے. آپ تو ادھر ہی مر جائیں گے آنیسٹلی. نہ آپ کو کوئی کھانا پوچھنے والا, نہ آپ کو پانی پوچھنے والا ہے, آپ تو ادھر ہی مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک لٹرل میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے, اور آئی تھنک دوسرا ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسے سرکمسٹانسز بنائے کہ وہ اس کا سارا مال بھی ضائع ہو گیا, یا اگر مال نہیں ضائع ہوا تو ایک قسم کا وہ مر گیا. دھنسا دینا کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ زمین کے نیچے چلا گیا, وہ مر گیا. تو اگین وہ جو مر گیا تو اس مال کا, اس کی ایگو کا کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے, نہیں وہ مال تو پیچھے رہ گیا نا. مال تو پیچھے رہ جانے والی چیز ہے. مال اور رزق آپ کا وہی ہے جو آپ نے کھا لیا, جو آپ نے پی لیا, جو آپ نے پہن لیا, جو آپ نے خرچ کر لیا. جو پیچھے رہ گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں, وہ آپ کے وارثوں میں وہ ان کا رزق تھا. بالکل یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں جی, نے فرمایا کہ جی اپنے رشتہ داروں کا مال اپنے مال سے زیادہ مطلب اس کا خیال آپ لوگ رکھیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو وراثت یعنی کہ وہی عادت ہے کہ وہ بندہ کہتا نہیں ہے کہ نہیں یہ میرا مال ہے, میں نے اکٹھا کیا, یہ ہے وہ بلا. تو اس پہ وہی سوچتا ہے کہ بھائی آپ نے تو کل سب نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے, سب نے جانا, ہم نے بھی جانا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان دنیاوی چیزوں کے ساتھ اتنا اٹیچ نہ کریں. کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں جس کے ساتھ اٹیچمنٹ بن جاتی ہے, لیکن امتحان پھر وہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک کا آج حکم آ جائے کہ اس چیز کو چھوڑ دو, آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں چھوڑ سکتے. اس طرح آپ چھوٹا سا اپنے آپ لگے ایک ٹیسٹ کر لیں, آپ لے کر کرنا بھی چاہیے, کرنا چاہیے. اچھا, اور آخری آیت کیا ہے؟ اور کل جو لوگ اس جیسا یعنی کہ قارون کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کہ اوہو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. اوہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے قارون کی جو اگزامپل جو انہوں نے سین دیکھا وہ ان کا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ رزق تھا.
ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ ان کا رزق تھا کہ انہوں نے اس واقعہ کو دیکھا، انہوں نے وہ جو نصیحت بھی دوسرے گروہ نے ان کو کی تھی وہ بھی ان کا رزق تھا، انہوں نے اس کو سمجھا، پھر انہوں نے اس کی حکمت دیکھی، انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو یعنی کہ وہ پھر جو رزق جو ان کو ملا وہ ان کے لیے فائدہ مند بن گیا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ گروہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اچھا بھئی موت تو ہر کسی کو آنی ہے تو بس ٹھیک ہے اس کو بھی آ گئی، لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ اس کی پکڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے یا کسی اور کی طرف سے آئی ہے۔ لوگ آپ پتہ ہے کہ لوگ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں دنیا میں، اللہ پاک نے بھیجا ہمیں اس لیے، اللہ پاک کو تو پتہ ہے کہ انسان کیسا ہے، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، جینوسائڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ کرپشن ہوتے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی سبق ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتائے کہ انسان جو ہے وہ کتنا گر سکتا ہے۔ اللہ پاک کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اللہ پاک کے فرشتوں کو بھی پہلے پتہ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہی ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں تو سیدھے سیدھے اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ اللہ تو زمین میں ایسے بندے کو، ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گی، جو خون بہائے گا، کیونکہ تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ تھا، فرشتوں کو کہیں نہ کہیں سے اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ یہ جو مخلوق ہے وہ ایسی حرکتیں کرے گی۔ اب مجھے یہ نہیں ہمیں پتہ، یہ اگین اللہ پاک کے غائب کی چیزوں میں سے ہے کہ ان کو کس طرح پتہ تھا، فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر انہوں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہوئی تھی، ہم نہیں جانتے، لیکن ان کو بھی پتہ تھا۔ تو دنیا میں بیسکلی اللہ پاک نے ہمیں ہمارے ہی دکھانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ تم یعنی کہ بہتر بھی ہو سکتے ہو، بہتر سے بہترین بھی ہم نے دیکھے ہیں ہم اپنے پروفٹس کی صورت میں، اور بدتر سے بدترین بھی دیکھے ہیں فرعون کی صورت میں، نمرود کی صورت میں، آج کل ہم پھر نیتنیاہو کو دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایپسٹین فائلز وغیرہ بھی جو ہیں، میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گی، ان کی نحوست بہت زیادہ ہے، ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا گر سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس قارون کی کہانی میں ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ قارون نے کیا کیا تھا، قارون نے کبر کیا تھا، قارون نے کہا تھا کہ میں نے جو بھی کمایا ہے وہ میں نے خود کمایا ہے، میری کسی نے ہیلپ نہیں کی، میں نے خود سب کچھ کیا، اور انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے کو ریجیکٹ بھی کر رہا تھا، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے شو آف بھی کر رہا تھا۔ ریاکاری تو ایک آئی تھنک ایک قسم کی وہ آتی ہے کہ آپ دل میں چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ شو آف کر رہا تھا کہ بھی میرا مال دیکھو، میرے اسباب دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو۔ تو یہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس سے بڑی ایگزامپل آئی تھنک ہم دنیا میں اور بھی لوگوں کو اور بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس سے بڑی ایگزامپل آئی ڈونٹ تھنک کوئی اور ہے۔ قارون کی ایگزامپل سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ جو قارون نے حرکتیں کی تھی وہ ہم نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اور اگین قارون نے اسپیسیفکلی علم اور مال کے متعلق اس نے یہ کبر کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ کبر کسی بھی فارم آف رزق کے اس کے اوپر ہو سکتا ہے، مادی اور روحانی بھی۔ کچھ لوگ یعنی کہ وہ دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو سپوزڈلی بظاہر طور پر اگر ان کو اللہ پاک نے روحانی رزق سے نوازا ہے، لیکن اگر وہ اس میں کبر کرنے لگ جائیں کہ بھائی اللہ پاک نے مجھے تو بہت نوازا ہوا، مجھے بہت ہدایت ہے، میں تو ہمیشہ حکمت سے میں نے کام لی ہے، اگر بندہ کو یہ پروکلیم کرنے لگ جائے نا، تو پھر اگین مالک ابن دینار کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ جانی چاہیے کہ وہ نا پھر آپ تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، کوئی کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، ٹھیک ہے وہ، لیکن اب وہی بات ہے کہ وہ بندہ خود ریئلائز کرے اور خود اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ علم کے بھی کبر ہے، کئی لوگ بالکل نماز پڑھتے ہیں، ہم تو دوسرے کے فلم دیکھتے ہیں نا، ہاں جی ایسا ہی ہے، بالکل آپ اگر کریں تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے اللہ کیا آپ کا معاملہ اس بالکل کسی اور معاملے میں آپ سے بالکل ہم یہی کر سکتے ہیں، ہماری ڈیوٹی یہی ہے۔ لیکن ہم اگین جیسے آپ نے بات کی ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم تھوڑے سے کبر کی طرف آ جاتے ہیں، انکانشیسلی آ جاتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جیسے ہی یاد آئے فوراً اللہ پاک سے توبہ مانگے اور اس بندے کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے متعلق میرے دل میں یہ بات آئی تھی، تو یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما، مجھے بھی ہدایت دے اور اس کو بھی ہدایت دے، یہ آپ دعا مانگیں۔ اور وہی بات آ جاتی ہے کہ بس یہ کانسیپٹس جو ہے نا یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اسپیشلی یہ جو روحانی رزق والا ہے،
میں جب ریسرچ کری تھی میں نے پہلے ہاں تھوڑا سا ذہن میں تھا کہ ہاں یہ بھی رزق کی طرف آتا ہے، لیکن یہ جب پڑھنے کے بعد مالک ابن دینار کی جب یہ کوٹ پڑھی تب ذرا جا کر پتہ لگا کہ اچھا یہ سارے جو ہے نا یہ بھی کیسے انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ ساری چیزیں اتنی کنیکٹڈ ہیں، اور ہم نے رزق کو صرف اور صرف پیسے کی حد تک بنا کر رکھ دیا ہوا۔ آپ کے گڈ مینرز بھی رزق ہیں، آپ کی خوبصورتی بھی رزق ہے، آپ کا اچھا بولنا بھی رزق ہے، بولنے کی صلاحیت جو ہے یہ رزق ہے۔ اب ہم اس کو اچھے ورڈز بول کر اگر یوز کر لیں گے تو ہمارا اچھا انفاق ہے، برے ورڈز یوز کر کے تو ہمارا برا انفاق ہے۔ تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ کے یوز کریں اور یہی چیز سمجھ کر بچوں کو بھی سمجھائیں نا، تو پھر آئی تھنک سوسائٹی میں امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک چینج آ سکتی ہے، پوٹینشلی ایک چینج آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے وہی بات ہے نا کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک فرد سے بنتی ہے۔ پہلے ایک فرد ہوتا ہے، پھر فیملی ایک یونٹ ہوتا ہے، پھر ایک محلہ ہوتا ہے، پھر شہر ہوتا ہے، پھر ضلع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اسٹیپ آپ آگے جاتے جائیں نا، پھر الٹیمیٹلی کنٹری آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے نا یہ ضلع کنٹریز وغیرہ یہ بھی ہم سب کو نا علیحدہ کرنے کے کانسیپٹس ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ پاک کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ ہم نے بارڈرز بنا کے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ بارڈرز بنا کے نا زندگی جیرن ہی کی ہے۔ جو امیر ہیں وہی امیر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکسز بڑھا کے، آئل بڑھ گیا، آئل کی پرائس بڑھ گئی تو پتہ نہیں کیا کیا بڑھ گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے دنیا یہ ہر چیز مذاق بنایا ہوا انہوں نے۔ لیکن دین اگین پھر وہی بات آتی ہے کہ جنہوں نے یہ باؤنڈریز بنائی ہیں، جنہوں نے یہ کیا ہے، وہ جواب دیں گے، کل جواب دیں گے، پوچھیں گے کہ بھئی تم نے، یعنی کہ مجھے اوبیسلی ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس یہ علم آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، لیکن ان سے پھر بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا سوچ کے یہ چیز کی تھی کہ زمین تو میری ہے، مشرق اور مغرب تو میرا ہے، اللہ پاک کہے گا کہ یہ سب کچھ تو میرا تھا، تو تم نے کیسے اس کو ڈیوائڈ کر کے یہ کلیم کر لیا کہ یہ جگہ فلاں لوگوں کی ہے، یہ جگہ فلاں لوگوں کی ہے، فلاں لوگ یہاں پہ انٹر نہ ہو، فلاں لوگ ادھر انٹر نہ ہو، سوال کیا جائے گا۔ اور یہ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ مسجدوں کا کانسیپٹ یہاں پہ آ جاتا ہے، یہ تو وٹوؤں کی مسجد ہے، اس میں ہم جا ہی نہیں سکتے، وٹو ناراض ہو جائیں گے۔ لائک مجھے یہ بہت حیرانی ہوتی ہے، ہاں جی، تو یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہوا؟ اب تو ایگزیکٹلی مسجد تو مسجد ہوتی ہے، اس پہ بھی سوال ہوگا کہ یہ تم نے کیا کیا، کہ ایگزیکٹلی کہ پہلے تو تم نے زمین کو ڈیوائڈ کیا، اب تم مسجدوں کو بھی ڈیوائڈ کرنے لگ گئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بالکل، کیونکہ وہ جو ہیں آپ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہو، صرف آئی تھنک 5 چیزیں، اور جب میں ریسرچ کری تھی تو اس پہ آیا تھا کہ 5 جگہوں پر عبادت کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اگین وہ مجھے کیونکہ کمپلیٹ پتہ نہیں ہے تو میں اس کو کوٹ نہیں کروں گی، لیکن اس کے اندر ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ اوبیسلی قبرستان میں آپ لوگ نماز، قبرستان کے اندر کسی قبر کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے، جو ہم سورہ الکاف میں اصحاب کہف کا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ نجاست آئی تھنک ہم جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے اگین ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا وہ یقیمون الصلاۃ کے اندر کہ اگر آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن نہیں پتہ تو مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان سب کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ قبلہ ہے، وہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے۔ تو اگین بات اس میں یہی آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا اس کو سمجھ کر اور سمجھیں اور اس کو تھوڑا سا اپنے اوپر اپلائی کریں، اور الحمدللہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہم اس کو اپلائی کریں۔ اچھا انشاءاللہ العزیز، ہاں اللہ پاک ہم اس پہ ہمیں استقامت دے اور اس کو اچھے طریقے سے سر انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ کل ہم اب فارمز آف رزق کے اوپر جائیں گے کہ رزق کی قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔